انتہائی قابل صد احترام حضرات، علماء کرام، نوجوان دوستوں اور پردے میں بیٹھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب میں، مشکلات میں، اور جب کوئی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی۔ جب کسی نے بھی ایمان نہیں لایا تھا انہوں نے ایمان لایا، اور جب آپ علیہ السلام کی مالی مدد کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی بہت زیادہ ضرورت تھی اس وقت اپنے مال کو لوٹانے والی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سہارا اور تسلی دینے والا نہیں تھا اس وقت تسلی دینے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب جن کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے تھے، میری مراد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کی سیرت کے چند گوشے اور ان سے متعلق جو آپ علیہ السلام کی خوبصورت یادیں ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت وہ 25 سال تک محیط ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور اکثر تذکرہ فرماتے ازواج مطہرات کے سامنے، تو جس طرح گھر میں ازواج کی بیویوں کی شوہروں سے بے تکلفی ہوتی ہے، اسی طرح تماشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ سرخ گاروں والی اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ آپ کو چاہنے والی آپ کی بیوی موجود ہے۔ اس پہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تبدیل ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب مجھ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے میری اس وقت مدد کی، مجھے اس وقت تسلی دی جب مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال نے سب سے زیادہ نفع دی، اور انہوں نے اپنا مال مجھ پہ خرچ کر دیا، اور اللہ نے ان سے ہی مجھے اولاد دی ہے۔ اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی عالی صفات اور عظیم مرتبت اور بہترین صفات کی حامل ایک عظیم خاتون تھی، امت کی ماں ہے، کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا مال تجارت دیا اور میسرہ کو ساتھ بھیجا تو جب واپسی پہ کارگزاری سنائی گئی تو اس کے بعد آپ پہلے سے ہی آپ علیہ السلام کی معترف تھیں، تو مزید اس کی تصدیق ہوئی اور اس کا مشاہدہ کر لیا تو پیغام نکاح بھیجا، اور آپ کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہر میں دی، اور 2 اونٹنیاں ذبح کی گئیں اور لوگوں کا ولیمہ کیا گیا، ولیمہ کھلایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھیں، اور اس وقت ارشاد فرمایا کہ اب یہ میرا مال آپ کا مال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب
اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ غار حرا سے واپس گھر تشریف لائے اور آتے ہی ارشاد فرمایا زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑھا دیجئے چادر اڑھا دیجئے۔ تو آپ نے جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو ساری کارگزاری جب آپ نے انہیں سنائی تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی کے کلمات عرض کیے وہ بڑے عجیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے کہ آپ تو مدد کرنے والے ہیں، غرباء فقراء مساکین ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے گئیں، اور انہوں نے جب ساری بات سنی تو پھر اس بات کی تصدیق کی کہ آپ ہی وہ آخری پیغمبر ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کے بعد سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوئیں اور اس سے نوازا، اور اس کے بعد پھر بالترتیب آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا کیے۔ ان میں ہر ایک ایسا اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان بیٹیوں میں ہر ایک بیٹی ایسی ہے کہ جس نے اسلام کے لیے بہت عظیم قربانیاں دی۔ اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہوتی۔ شیب ابی طالب میں جو واقعہ پیش آیا اور اس میں جو آپ کی قربانی ہے وہ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش اور دیگر قبائل کے لوگ انہوں نے یہ مشورہ شروع کیا کہ یہ جو دعوت دن بدن ان کی پھیل رہی ہے اور اس دعوت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں افتراق ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابو طالب کو اس حوالے سے جب یہ کچھ چیزیں معلوم ہوئیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عرض کیا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جو میں نہ اٹھا سکوں، اور اب تو ان کی جسارت وہ اس حد تک ہے کہ تجھے نقصان پہنچا دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان اگر مصائب کا پہاڑ بھی ہمارے اوپر ٹوٹ جائے تو میں اپنی دعوت کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑنے والا۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے اب اگر کوئی بھی معاملہ ہو جائے جب تک میں زندہ ہوں تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر یہ پورے کا پورا گھرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب اور جتنے بھی اس وقت کے مسلمان تھے یہ گھاٹی میں چلے گئے، اور انہوں نے تحفظ کے لیے وہیں پہ رہنا پسند کر لیا۔ اور ادھر مکہ کے جتنے قبائل تھے ان لوگوں نے ایک دستاویز تیار کی اور اسے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ یہ جو لوگ محمد کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروخت، لینا دینا، ان کے ساتھ جتنے معاملات ہیں وہ آج سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ انسانی جیل جو چلتی پھرتی جیل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، ازواج مطہرات، زوجہ محترمہ اور صحابیات، یہ تمام کے تمام لوگ شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہے، اور یہ اتنے سخت سال تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور بچوں کی بھوک کی وجہ سے جو شور تھا وہ اس پوری وادی میں بلند ہوتا تھا، اور کسی قسم کا خرید و فروخت کا معاملہ، لین دین کا معاملہ مشرکین مکہ کے ساتھ مومنین کا بند تھا۔ اور پھر 3 سال بعد جب اس دستاویز کو، اس معاہدے کو
دیمک نے چاٹ لیا، ختم ہو گئی تحریر، تو اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہوا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے سن 1090 میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ اور ایک جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تک حیات رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ اتنی خوبصورت یادیں تھیں ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رکھ رکھاؤ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو ہوتی تھی۔ اور یہ ایک بنیاد ہے کہ ایک جنتی خاتون، ایک بہترین بیوی، وہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں، وہ ہمیشہ خیر کے کاموں میں اپنے شوہر کا معاون ہوتی ہیں، اور ان کی جتنے بھی دینی دعوت ہے اس کو بڑھانے میں وہ قدم بقدم اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور اس کے اس سفر میں معاون اور مبد ہوتی ہیں۔ آپ کی سیرت سے کا ایک پہلو، ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین کی دعوت دیتے اور پورا دن لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، دین کی طرف بلاتے، توحید کی طرف بلاتے، اور ان کی طرف سے جو رویہ ہوتا، تو اس وقت جب آپ علیہ السلام تھکے ہارے گھر میں آتے تو آپ کی جو بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیتی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ہیں، اور آپ کی ولادت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنی بیٹی کو دعا دیتے تھے۔ آپ کی بیٹیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کی خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور آپ کی جو دوسری دو بیٹیاں تھیں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہو چکا تھا ابو طالب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دیں، اور ان دونوں بدبختوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور دعوت دے رہے تھے، بھرے مجمع میں آ کر اونچی آواز سے انہوں نے، پہلے ایک بیٹا آیا، اس نے آ کے آپ علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق دی، پھر ابو لہب کا دوسرا بیٹا آیا، اس نے طلاق دی، اور یہ اتنی بڑا، ایک ہوتا ہے زخم اور ایک ہوتا ہے کہ اس کا دل کے اوپر گہرا اثر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ اور دوسری طرف ابو العاص بن ربیع کو مشرکین مکہ نے دباؤ ڈالنا شروع کیا اور انہیں اس بات پر مجبور کرنا شروع کیا کہ آپ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دیں، لیکن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ایک تاجر تھے اور ان کی تجارت وسیع تھی، اپنی مصالح کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایمان نہ لائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ایسا معاملہ نہیں کر سکتا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا دیتے تھے اور ان کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ انہوں نے بہت وفاداری کا ثبوت دیا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو العاص یہ ایمان ہجرت مدینہ کے بعد لائے تھے، ان کا آپس میں بڑا محبت والا تعلق تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شوہر کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے اور اپنے شوہر کا خیال رکھا اور ادھر ہی رہی۔ پھر جب غزوہ احد کے اندر جتنے بھی قیدی تھے، غزوہ بدر کے اندر جتنے بھی قیدی تھے، ان کا جب تبادلہ ہوا اور ان کی فدیہ اور اس حوالے سے جب ان کے بارے میں طے ہوا، تو ابو العاص کے پاس مال نہیں تھا اس وقت، باقی جو لوگ تھے انہوں نے اپنا اپنا مال دے دیا، تو انہوں نے اپنے بھائی کی طرف پیغام بھیجا کہ زینب سے اس حوالے سے کہہ دو کہ وہ کچھ نہ کچھ انتظام کرے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے جو ہمیں اس حوالے سے توجہ بھی کرنی چاہیے اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے پاس جمع پونجی دیکھی تو درہم اور دنانیر میں سے تو کوئی چیز نظر نہ آئی، لیکن انہیں ایک ہار نظر آیا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے وقت انہیں دیا تھا، اور یہ وہ ہار تھا کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت اس وقت پہنا ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو جب یہ ہار دیا تو کہا کہ بیٹی جب یہ ہار تو دیکھے گی تو تجھے تیری ماں کی یاد آئے گی، اور یہ ایسا جذباتی ایک تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جب وہ آئیں تو اس وقت ان کے پاس وہ ہار تھا، اور بیٹی کو جب رخصت کیا تو وہ ہار دیا۔ اب یہاں پہ معاملہ ہے شوہر کا کہ اس کا فدیہ دیا جائے گا، جزیہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو رہائی مل سکتی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں ہے۔ تو یہاں پہ جب انہوں نے اپنے دیور کو وہ ہار دیا کہ آپ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے اور اس کے بدلے ان کی رہائی کا، شوہر کی رہائی کا معاملہ ہو، تو یہاں پہ جو ایک تخیل بنتا ہے وہ تخیل یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو حوصلہ دے رہی ہیں کہ جس طرح میں تیرے بابا کو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اذیتوں سے، ان کی تکالیف سے جب واپس آتے تھے تو میں انہیں کہتی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، تو آج بھی اگر تجھے ایک مشکل پیش آ گئی ہے تو آج بھی میں تیرے ساتھ ہوں، اور تجھے اس مشکل میں نکالنے کے لیے میں موجود ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ ہار پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ بڑی عجیب تھی کہ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ بہت مشقتوں سے پہنچا ہے، بہت تکالیف سے پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا بھیجا ہوا ہار دیکھا تو پھر صحابہ سے عرض کی کہ اگر آپ اس بات کی مجھے اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کو یہ ہار واپس کر دوں جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا، اور اس کے بدلے میں اس کے شوہر کو ہم رہائی دے دیں۔ تو اس پہ صحابہ نے اس کو منظور کیا اور حضرت ابو العاص کو رہائی ملی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک درخواست کی، آپ جا کے میری بیٹی کو میرے پاس واپس بھیج دیجیے۔ اور یہاں بھی ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ جب ابو العاص مکہ آئے اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے شوہر کی وفا میں وہ ایمان لائی ہوئی تھیں، شوہر کی وفا میں وہ مکہ مکرمہ میں رہ رہی تھیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاوے پہ مدینہ آنا منظور کیا، تو رستے میں کفار مکہ نے ان پر حملہ کیا، اور اس وقت جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے 4 ماہ کا حمل تھا، اور آپ کے بیٹا علی اور امامہ بیٹی یہ بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھیں، اور آپ کے دیور بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھے، اور جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ اونٹنی سے نیچے گریں، اور اس وجہ سے آپ کا جو خون تھا وہ بہت زیادہ بہنے لگا، اور اس دوران ابو سفیان کو جب علم ہوا وہ آئے اور انہوں نے حالات کو دیکھا، تو اس وقت انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ واپس لے جانا بہتر سمجھا کہ ان کے حالات اس طرح اجازت نہیں دیتے کہ یہ بصحت اور عافیت مدینہ پہنچ سکیں گی، اور پہلے ہی ایک بدر کا معرکہ ہو چکا ہے اور ایک نیا معاملہ ہو جائے گا اور اس سے نئی جنگ چھڑ جائے گی، اور دوبارہ آپ کو واپس مکہ لایا گیا۔ جب آپ کی صحت ہوئی تو پھر رات کے اندھیرے میں آپ کو ہجرت کروائی گئی اور مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ابو العاص 4 ہجری میں تجارتی سفر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور اس سفر میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ ہونے کے بعد جب یہ قافلہ واپس آتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے ٹولیاں ہوتی تھیں اور مختلف طرح کی سرایا کیے جاتے تھے جو کافروں کو کفار مکہ وہ اقتصادی طور پر کمزور کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ تو حضرت
ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو مسلمانوں کی ایک گروہ نے ان پر حملہ کیا اور ان کا سارا مال لے لیا۔ ابو العاص رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لے لی۔ صبح کے وقت فجر کی نماز میں تمام صحابہ جمع تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے اور کہتی ہیں کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے اور اب یہ میری پناہ میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم نے سنا کہ زینب نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، زینب نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اسی وقت میں بھی سن رہا ہوں، میرے علم میں بھی یہی بات آئی ہے اور مسلمانوں کا ادنا سا فرد بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ تو نے ان کو پناہ دی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، لیکن اب احکامات یہ ہیں کہ ایک مسلمان عورت مشرک کے نکاح میں نہیں جا سکتی، اس لیے تمہارا نکاح ابھی برقرار نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس مجمع تشریف لائے اور کہا کہ محمد ایک اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی کہ اگر آپ صحابہ اس بات کی اجازت دے دیں کہ ابو العاص نے درخواست کی ہے کہ ان کا مال انہیں واپس دیا جائے تاکہ وہ جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان تک واپس پہنچا دیں، اگر آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں تو ابو العاص کو ان کا مال واپس دے دیا جائے۔ تو صحابہ نے برضا و خوشی وہ مال سارا جمع کیا اور ابو العاص کو دے دیا۔ اس پر ابو العاص اتنے متاثر ہوئے کہ اب تو دشمنی کا معاملہ اور ہے، لیکن انہوں نے اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے تو واپس مکہ مکرمہ آئے، سب کو مال واپس کیے اور پھر مجمع میں آ کر کہا کہ ابو العاص کے اوپر کسی کا کوئی حق ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ سب نے کہا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس پر ابو العاص نے مجمع میں کھڑے ہو کر اسلام کا اعلان کیا۔ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی صاحبزادی ہے، ان کی ایک جو طویل جدوجہد تھی اور ایک طویل جو محنت تھی اور وفاداری تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اس کا ایک نتیجہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے وہ جو محنت کی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو العاص نے کفار کے مجمع میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کا اس کو قبول کیا اور اس کا اعلان کیا کہ اور پھر مدینہ تشریف لائے اور پھر یہ ایک طویل عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو سفر کے اندر گری تھیں، ان زخموں کی وجہ سے پھر دوبارہ روح بصحت نہ ہو سکی اور کچھ عرصے کے بعد یہ وفات پائیں۔ ان دو واقعات کو آپ خواتین، آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تک جو دین پہنچا ہے، آج جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور اسلام کی دعوت کو آگے پھیلا رہے ہیں، دین کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اس میں بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی محنت وہ اتنی زیادہ ہے کہ صرف زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہی آپ پڑھ لیں اور اس واقعات کو تسلسل کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو وہ کیفیت معلوم ہوگی، وہ قربانیوں کا وہ درجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کی بیٹیوں نے دیا، وہ ہمیں اس کی کیفیت بھی معلوم ہوگی اور قدر بھی معلوم ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور ایک مسلمان ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں مزاحمت نہیں ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو قائم کرنے میں، دین کو سیکھنے میں وہ مزاحمت نہیں ہوتی جو ایک دوسرے معاشرے میں جہاں پہ کفر بھی ہے، باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان میں رہتے ہوئے دین کو حاصل کرنا، دین کو سیکھنا وہ کتنا مشکل ہے، دین کا اظہار کتنا مشکل ہے، یہ ہمیں جب صحابہ کرام کی، صحابیات کی رضوان اللہ علیہم